اندلس کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرسکون بستی میں صالح نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ صالح کی شہرت صرف اس کے کاروبار تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کی نیک نامی اور ایمانداری بھی پورے علاقے میں زبان زدے عام تھی۔ اس کا کاروبار حکمت اور علاج سے وابستہ تھا۔ وہ دور دراز علاقوں سے دوائیں اور نایاب جڑی بوٹیاں لا کر شہر کے لوگوں کو فراہم کرتا تھا۔ لوگ اسے صرف تاجر نہیں بلکہ مسیحا سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں خاص شفا رکھ دی تھی۔ صالح کا گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹا ناصر رہتے تھے۔ ناصر ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا اور والد کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف کاروبار سیکھ رہا تھا، بلکہ سچائی، محنت اور خدمت خلق کے اوصاف بھی اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ باپ بیٹے کی یہ جوڑی ہر سال ایک بار پہاڑوں اور قریبی شہروں کا سفر کرتی، جہاں سے وہ نایاب جڑی بوٹیاں اور دوائیں لاتے۔ صالح کی دکان عام دکانوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں صرف دوائیں ہی نہیں ملتی، بلکہ مریضوں کو حوصلہ، تسلی اور دعائیں بھی نصیب ہوتی۔ وہ کبھی مریضوں سے زیادہ پیسے نہیں لیتا، بس اتنے کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اسی وجہ سے اس کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا اور لوگ اس پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ یہ خوبی آہستہ آہستہ ناصر میں بھی منتقل ہو رہی تھی اور وہ بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ایک دن ناصر نے دکان پر بیٹھے بیٹھے معصومیت سے اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ ابا جان، آپ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور حکیم ہیں، لوگ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر بھی آپ اتنا کم معاوضہ کیوں لیتے ہیں؟ شہر کے دوسرے حکیم جن کی پہچان بھی اتنی نہیں، وہ آپ سے کئی گنا زیادہ پیسے لیتے ہیں اور لوگ مجبوری میں دے بھی دیتے ہیں۔ ناصر کی بات سن کر صالح مسکرا دیا۔ وہ بیٹے کی فکر مندی اور دنیاوی سوچ کو سمجھ گیا۔ اس نے ناصر کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر حکیم کے ہاتھ لالچ اور ظلم سے آلودہ ہوں تو چاہے وہ کتنی ہی قیمتی دوا کیوں نہ دے، اس میں شفا نہیں ہو سکتی۔ مریض کے دل سے نکلی ہوئی دعا اور حکیم کی نیت ہی اصل علاج ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا اصول انصاف اور انسانیت ہے۔ جس دن یہ دونوں ہاتھ سے نکل جائیں، اس دن حکمت بھی محض ایک دھندا بن جاتی ہے۔ اور جہاں تک پیسے کا تعلق ہے تو بیٹا، پیسہ کبھی اصل سہارا نہیں رہا۔ اصل سہارا ہمیشہ اللہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو، بھروسہ مضبوط ہو اور قسمت میں ہو تو رزق خود راستہ بنا کر آ جاتا ہے۔ دینے والا صرف اللہ ہے، انسان کے ہاتھ تو صرف خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ ناصر خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ باتیں اس کے دل میں اترتی رہیں، مگر ذہن کے کسی کونے میں سوال باقی تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب ہم خود محنت کرتے ہیں، پہاڑوں میں جا کر جڑی بوٹیاں لاتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، تو پھر اس سب میں قسمت اور اللہ کی عطا کا کیا مطلب؟ یہ سوال صرف ناصر کا نہیں، ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہی وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ ناصر بظاہر خاموش رہتا تھا، مگر اس کے دل میں سوالات کی ایک دنیا آباد تھی۔ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ گمان بھی اسے بے چین رکھتا کہ اصل کامیابی تو محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ دل میں یہ خیال آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا کہ شاید دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ دولت جمع کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ وقت گزرتا رہا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حکیم صالح اپنی سادہ زندگی اور قناعت پر قائم رہا۔ ناصر کے دل میں دولت کی خواہش آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ دکان میں چند خاص جڑی بوٹیاں ختم ہو گئیں جن کے بغیر مریضوں کا علاج ممکن نہ تھا۔ صالح کی صحت اب اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ خود اس طویل اور خطرناک سفر پر جا سکے۔ اس نے ناصر کو اپنے پاس بلایا اور گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اب یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے۔ ناصر نے والد کے اعتماد کو محسوس کیا، مگر دل ہی دل میں خوف بھی تھا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ راستے پتھریلے پہاڑوں، گھنے جنگلات اور خطرناک صحراؤں سے گزرتے تھے۔ روانگی کے وقت ماں باپ نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ جاتے جاتے صالح نے آخری نصیحت کی، یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے اور تمام راستے بند محسوس ہوں تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار۔ وہ تمہیں وہاں سے راستہ دکھائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ پہنچے۔ رزق وہیں ملے گا جہاں تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ ناصر نے سر تو ہلا دیا، مگر دل میں ابھی بھی بھروسہ اپنی قوت اور جوانی پر تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی محض ہمت اور محنت کا نتیجہ تھی۔ مسلسل 3 دن کے سفر کے بعد وہ اندلس سے نکل کر سرحد پار کرتا ہوا اسپین کے ایک شہر پہنچا۔ وہاں ایک پرانی سرائے میں قیام کیا، کھانا کھایا اور اگلے دن کے طویل سفر کے لیے آرام کیا۔
اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں اور میری محنت، بس یہی کافی ہے۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ اس کے سامنے طویل راستہ تھا جو گھنے جنگلات اور بے رحم صحراؤں سے گزرتا تھا۔ سورج بلند ہوتا گیا اور سفر کی سختی بڑھتی چلی گئی۔ دوپہر کے قریب ناصر کی طاقت جواب دینے لگی۔ شدید دھوپ اور تھکن نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ سائے کی تلاش کرے۔ ایک گھنے درخت کے نیچے اس نے کچھ دیر آرام کیا، خود بھی کچھ کھایا اور گھوڑے کو بھی چارہ دیا، پھر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنگلات ختم ہوئے تو سامنے ایک بے کنار صحرا پھیل گیا۔ ناصر گھوڑے پر سوار ہوا اور لمبی راہوں میں گم ہوتا چلا گیا، مگر جوں آگے بڑھتا گیا شہر کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ سورج غروب ہونے لگا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور گھوڑا بھی نڈھال ہو گیا تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ناصر کے دل میں خوف اتر آیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ موت اس کے قریب آ چکی ہے۔ آخرکار اس نے گھوڑے کو ایک سوکھے درخت کے تنے سے باندھ دیا اور خود ریت پر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہی صحرا شاید اس کا آخری ٹھکانہ بن جائے۔ اسی لمحے اسے اپنے والد کی باتیں یاد آ گئیں، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارنا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک کمزور سی امید جاگ اٹھی۔ اس کے پاس پانی کا ایک چھوٹا سا مٹکا تھا جس میں اتنا پانی تھا کہ یا تو پی سکتا تھا یا وضو کر سکتا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے خوف نے اسے گھیر لیا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اس نے وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی اور سجدے میں گر کر روتے ہوئے دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رزاق ہے، اگر اس ویرانے میں میرے لیے رزق لکھا ہے تو مجھے عطا فرما۔ دعا کے بعد وہ بے حال ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دور سے ایک جانور دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک جنگلی کتا تھا جس کے منہ میں ایک تھیلا تھا۔ کتے نے وہ تھیلا ناصر کے سامنے ڈال دیا اور خود وہیں بیٹھ گیا۔ ناصر نے تھیلا کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں گرم کھانا اور پانی موجود تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، کھانا کھایا اور جان میں جان آئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور جا کر کتے نے ایک طرف مڑ کر زور زور سے بھونکنا شروع کیا۔ ناصر نے پہلے تو توجہ نہ دی، مگر آگے جا کر خطرناک جنگل دیکھ کر فوراً پلٹ آیا اور کتے کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے ناصر اور اس کے گھوڑے کو پانی پلایا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس نے رات صدقے کے لیے کھانا رکھا تھا، مگر ایک کتا وہ تھیلا اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر ناصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ نے ایک کتے کو اس کے لیے وسیلہ بنا دیا تھا۔ واپسی پر ناصر نے تمام واقعہ اپنے والد کو سنایا۔ صالح مسکرا کر بولا، بیٹا، تم مسلمان تو تھے مگر اللہ پر بھروسہ کمزور تھا۔ اللہ کے لیے اندلس میں رزق دینا اور یونان میں کھانا پہنچانا برابر ہے۔ یاد رکھو، محنت شرط ہے مگر دینے والا صرف اللہ ہے۔ آخر میں صالح نے نصیحت کی، پیسہ اور محنت تبھی قاعدہ دیتے ہیں جب ان میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ صدقہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس صدقے نے تمہیں زندگی دی وہی کسی اور کے لیے نجات بن سکتا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ دعا، صدقہ، نیت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ وہ راستے کھول دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔